صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام نور سحر کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے. ناظرین کرام، اسماء باری تعالیٰ میں سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. الخبیر جل جلالہ، خبردار، جس سے کوئی بھی چیز پوشیدہ نہ ہو بلکہ ہر حرکت اور سکون، اضطراب و اطمینان، الغرض سب کی اس کو خبر ہے. پوشیدہ چیزوں کے جاننے کو خبر کہا جاتا ہے اور جاننے والے کو خبیر. الخبیر سے مراد وہ ذات پاک ہے جو معاملات کی خفیہ اور اندرونی تہوں سے واقف ہو، جو ہو چکا ہے اور جو ہونے والا ہے اسے اس کا علم ہو. وہ کسی کام کے ہونے سے پہلے ہی اس کے نتائج اور مقاصد سے آگاہ ہو. اس لیے اللہ خبیر العالمین نے ارشاد فرمایا، واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے. ناظرین اکرام، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو وصیت نصیحت کی اور ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد کو قرآن حکیم کی تعلیم دو، میری محبت اور میرے اہل بیت کی محبت اپنی اولاد کو سکھاؤ. ناظرین کرام، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات کے سارے انسانوں میں سے جو سب سے محبوب ترین شخصیت تھی وہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی تھی، اور ان کے بعد حسنین کریمین جو تھے وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیارے تھے. جناب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام، جن کا نام بھی جنت سے آیا، جن کی پوشاک بھی جنت سے آئی، جن کے خان بھی جو تھے وہ جنت سے اتر کے آتے تھے، اور راکب دوش مصطفیٰ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پیار کی یہ کیفیت تھی کہ فرما دیا، جس نے حسین سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی، جس نے حسین کو خوش کیا گویا اس نے مجھے خوش کیا. حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. قربت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام عالی مقام کو کتنی زیادہ حاصل تھی کہ خطبہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے، اور اپنے ممبر مبارک سے ذرا سا دیکھا کہ پاؤں میں کوئی لرزہ آ گیا ہے تو جلدی اتر کر ان کو اپنے کندھوں پہ اٹھا لیا. اور اس پہ ہمارے بعض ائمہ نے بڑی خوبصورت بات لکھی. انہوں نے کہا یہ بات اس لیے آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ لوگوں دیکھ لو، میں نے اس کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے اور تم بھی اس کو ہمیشہ کے لیے اپنے کندھوں پر رکھنا. یہ حدیث پاک مجھے بہت جو تھی ایک ایمان افروز. میں نے واقعہ پڑھا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی عمر زیادہ تھی، امام علی مقام امام حسین ابھی ان کا بچپنا ہے یعنی ینگ ہیں، تو یہ کسی جنازے میں گئے ذرا دور، اور وہاں سے جب آئے تو تھک گئے تھے، ایک جگہ راستے میں بیٹھ گئے. تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا وہ کپڑا نکالا اور ان کا جو تھا وہ پاؤں مبارک جو تھے وہ ان کے صاف کرنے، دھول جو تھی وہ صاف کرنی شروع کر دی. تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا آپ بزرگ ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا جو آپ کا مقام میری نظر میں ہے اور جو میں جانتا ہوں، اگر یہ لوگوں کو پتہ چل جائے وہ کبھی آپ کو زمین پہ پاؤں نہ رکھنے دیں، وہ ہمیشہ آپ کو اپنے کندھوں پہ اٹھائے ہوئے ہوں. اسی طرح ایک بہت دلچسپ جو واقعہ ہے کہ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو ہے انہوں نے بعض روایات کے مطابق رسول اللہ کے وصال کے بعد اسلام قبول کیا تھا، اور یہود کے بہت بڑے عالم تھے اور تورات اور انجیل پہ یہ اتھارٹی تھے، اور نجوم بھی ان کو بہت زیادہ حاصل تھا. تو ایک دن یہ بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا کہ سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کے بیٹوں میں سے ایک بیٹا جو ہے اس کو کربلا میں شہید کر دیا جائے گا. تو اتنی دیر میں سیدنا امام، اور انہوں نے فرمایا کہ اس کے گھوڑے کا پسینہ ابھی خشک نہیں ہوگا کہ اس کی ملاقات سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت میں ہو جائے گی. تو اتنی دیر میں امام حسن گزرے تو لوگوں نے کہا عبار رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یہ ان کا بیٹا؟ انہوں نے کہا نہیں. تھوڑی دیر بعد امام حسین گزرے، انہوں نے کہا یہ؟ انہوں نے کہا ہاں بالکل یہی جو ہے شہید کیا جائے گا، اور ان کے گھوڑے کا پسینہ جو ہے وہ بھی خشک نہیں ہوگا کہ ان کی ملاقات اپنے نانا جان سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جائے گی. تو میں اپنی نوجوان نسل کے لیے یہ جو موجودہ انجیل ہے آج کل ہماری، اس میں لکھا ہوا ہے، اس طرف اشارہ ہے. انجیل میں بھی، پرانی کتابوں میں بھی امام علی مقام کی شہادت کی خبریں تھیں. لکھا ہوا ہے فار دی لارڈ گاڈ آف ہوسٹس hath a sacrifice in the north country by river
یوویرٹس ہے اس کے سپیلنگ شاہ جی آپ سے پوچھ رہا ہوں، یہ اس کو فرات کو جو کہتے تھے، ہاں یوفریٹیز، میں بڑی مہربانی. خداوند رب الافواج شمالی سرزمین پر دریائے فرات کے کنارے قربانی گزارے گا. یعنی یہ آج کی جو انجیل ہے اس میں بھی امام عالی مقام کی شہادت کی وہ خبر جو ہے اس کی تصدیق ہوتی ہے، جو احبار رضی اللہ تعالیٰ جن کا وصال جو تھا وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہو گیا تھا، انہوں نے خبر دی ہوئی تھی. تو امام عالی مقام امام حسین یا اہل بیت اطہار کے ہماری تو ان سے نسبت غلامی کی ہے، اور جس طرح ان کی شہادت ہوئی، اگر امام علی مقام حق کی خاطر اس طرح قربانی نہ دیتے تو دنیا میں جتنی آزادی کی تحریکیں، حریت فکر کی تحریکیں، امام مالک جو تھے وہ کبھی ان پہ جو سزائیں آئیں انہوں نے کس طرح برداشت کی، ان کی داڑھی نوچی گئی، ان کو پیادہ مدینہ کی گلیوں میں کس طرح ان کے کندھے جو تھے کھینچ دیے گئے تھے، امام احمد بن حنبل کو کیسے کوڑے پڑے، امام اعظم و حنیفہ کو جیل میں کیسی کیسی اذیتیں دی گئیں، اور مجدد الافسانی کو کیسے جیل کاٹنی پڑی، مولانا فضل خیر آبادی، مولانا کرامت علی جو تھے کافی رحمۃ اللہ علیہ، اور وغیرہ وغیرہ، یہ بزرگوں نے جو قربانیاں دی اور ناموس رسالت کی خاطر جو دور حاضر میں غازی علم الدین شہید سے لے غازی ممتاز تک، یہ سب لوگ جو ہیں یہ ان کے سامنے اسوہ کون سا تھا؟ اسوہ حسینی تھا. اسوہ حسینی ہر دور میں کسی یزید، کسی فرعون، کسی نمرود کے سامنے جو کھڑا کرتا ہے وہ حوصلہ، وہ ہمت، وہ روشنی کا مینار امام علی مقام امام حسین کی شخصیت ہے. آج 46 امام علی مقام امام حسین علیہ السلام ہے، اس کے حوالے سے ہمارا آج کا پروگرام ہے. میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرا دوں. میرے پہلے مہمان محمد احمد برکاتی، آپ کئی کتابوں کے مصنف ہیں، ان کے ساتھ تشریف فرما ہے. ایک ایسی شخصیت جو قدیم و جدید کا حسین امتزاج، میرے مہمان بنتے رہتے ہیں، اور اس نوجوان کی خوبی یہ ہے کہ اس کی زبان اس کا دل ہے اور اس کا دل اس کی زبان ہے، یہی اس کا تعارف ہے. میرے تیسرے مہمان علامہ حسن رضا باقر صاحب، ہمارے ملک کے ممتاز عالم دین اور انتہائی متوازن شخصیت ہیں. ایک خاص مسلک سے ان کا تعلق ہے، لیکن بڑے وسیع المشرب اور بڑے وسیع الظرف انسان ہیں، اس لیے یہ بھی میرے مہمان بنتے رہتے ہیں. میرے اگلے جو ہیں وہ منقبت جو آج آپ کی خدمت پیش کریں گے، افضل علی خان صاحب لاڈلے میاں، جن کا تعلق مارہرہ شریف سے ہے، ان سے ہم منقبت امام پاک کی سنیں گے. ابتدا کر رہا ہوں علامہ برکاتی. جی علامہ صاحب، اچھا جی یہ بتائیں علامہ صاحب، لوگ کہتے ہیں جی یہ 40 کا کیا تصور ہے، اس کا اسلام میں کیا تعلق ہے، اور یہ ویسے شرک نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الارض لتبکی علی المؤمن 40 صباحا. انسان جب دنیا سے رحلت کر جاتا ہے تو جو نیکوکار ہیں، جو صالحین ہیں، ان کے وصال کے بعد زمین ان پہ 40 دن تک روتی ہے. 40 دن تک رکتی ہے؟ روتی ہے. روتی ہے، اچھا ٹھیک. اب جو 40واں ہے ہم حضرت امام علی مقام امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور پیش کرتے ہیں، تو اس کی صرف 40ویں کی جہت نہیں بلکہ یہ 40ویں کا سالانہ بھی ہے. اچھا، یعنی ہم چہلم کر رہے ہیں تو ہر سال اگر کرتے ہیں تو یہ عرس بھی ہے. ٹھیک. تو جو سال بعد دن منایا جائے وہ عرس کہلاتا ہے. ٹھیک، یعنی 40واں بھی ہے، عرس بھی امام پاک کا ہے. جی، 2 تقریبات. ٹھیک. تو اب اس میں جو علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ذکر فرمایا اپنی السوائق کے اندر، وہ فرماتے ہیں کہ جو قافلہ گیا تھا دمشق کے اندر یزید کے دربار میں اہل بیت اطہار کا، تو جب وہ واپس آئے ہیں کربلا شریف کے اندر تو یہاں پر اس وقت 40 دن ہو چکے تھے. اچھا، 40ویں دن یہ یہاں پر پہنچے ہیں اور انہوں نے اپنی حاضری امام پاک کے حضور اپنی لگوائی ہے. اور جو انہوں نے سر انور تو یزید کے دربار میں گیا، پھر واپس آیا اور اس دن پھر تدفین ہوئی ہے کربلا معلیٰ میں. جی جی. اچھا، تو اس اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں تو چہلم جو ہے اس کو اہل بیت سے بھی ایک خاص نسبت حاصل ہے اور خود امام پاک سے بھی. یہ جو عربی عبارت آپ نے پڑھی علامہ صاحب، یہ کیا ہے؟ یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حدیث پاک ہے. جی جی. ٹھیک ہے، اس تو کا ترجمہ میں اس کی طرف آتا ہوں. اچھا. حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک مرتبہ حج ادا کرنے کے لیے جا رہے تھے. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت امیر المومنین تھے. تو انہوں نے اپنے پیچھے نائب حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کو مقرر کیا. ٹھیک. تو حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ، یہ بھی ساتھ ساتھ تھے.
اب راستے میں ایک جگہ پر پہنچے تو وہاں جا کر حضرت امام علی مقام کی طبیعت بہت خراب ہو گئی، ناساز ہوئی، اس وجہ سے قافلہ رک گیا۔ ہوا یہ کہ جب قافلے کو صبح روانگی کا حکم دیا گیا تو سب تیار ہیں، سواریاں بھی تیار ہیں، لیکن امام پاک وہاں پر لیٹے ہوئے ہیں، اٹھے نہیں۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ گئے اور وہاں جا کر امام پاک کو کہنے لگے کہ جناب سب تیار ہیں اور آپ ابھی تک آرام کر رہے ہیں۔ تو آپ نے میں آرام نہیں کر رہا، مجھے اس وقت شدید تکلیف ہے، کوئی مرض ہے مجھ پہ لاحق، تو اس وجہ سے میں اٹھ نہیں سکتا۔ تو حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ نے وہاں پر عرض کیا کہ آپ کی تکلیف زیادہ ہے تو آپ قافلہ لے کے چلے جائیں، ادھر ہم امام پاک کے ساتھ کچھ نہ کچھ تیمارداری کا سلسلہ کرتے ہیں۔ اب وہ چلے گئے، ایک پیچھے ایلچی بھیجا گیا مدینہ منورہ حضرت سیدنا مولا علی مرتضیٰ شیر خدا کی خدمت میں کہ آپ دیکھیے آ کر امام پاک کی طبیعت خراب ہے۔ تو حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ مدینہ منورہ سے نکلے ہیں اور آ کر آپ حضرت امام علی مقام کے پاس پہنچے ہیں، وہاں آپ کچھ دن رکے ہیں۔ تو یہ اس دن جس دن کی بات کر رہا ہوں 40 دن تک آپ کو وہاں پر وہ تکلیف رہی۔ اچھا 40 دن تک۔ تو پھر یہاں پہ حضرت مولا علی پاک رضی اللہ نے حکم دیا کہ جو سواریاں ادھر رکی ان کو ذبح کر دیا جائے اور امام پاک کا حلق جو حج والا ادھر معاملہ ہوتا ہے وہ ادھر ان کا کر دیا جائے اور یہاں سے پھر ہم واپسی کریں گے۔ تو یہ اس کا مطلب ہے کہ جو آپ کی ابتلاء و آزمائش ہے وہ شروع سے 40 دن سے تعلق رکھتی ہے۔ ٹھیک۔ مسند احمد کے اندر حدیث پاک موجود ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کے تحت امام احمد بن حنبل بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 6 ماہ تک یہ آیہ کریمہ باب فاطمہ پر تلاوت فرمایا کرتے روز صبح کے وقت، لیکن اس میں کچھ انقطاع ہو جاتا تھا، مسلسل نہیں ہے۔ لیکن جو ابو سعد الخرقوشی رحمۃ اللہ علیہ شرف المصطفیٰ کے اندر لکھا ہے، انہوں نے کہا اس میں 40 دن وہ تھے جو حضور نے بلا ناغہ یہ تلاوت فرمائی۔ واہ سبحان اللہ۔ تو اہل بیت کے ساتھ یہ 40 دن کا جو ہے نا وہ تعلق ہے۔ حضرت امام حسن پاک رضی اللہ عنہ کو جب زہر دیا گیا تو اس کا بھی اثر 40 دن تک رہا۔ خود حضرت سیدنا مولا علی مرتضیٰ شیر خدا تاجدار حلتا جب آپ کی شہادت ہوئی ہے تو وہ بھی 40 ہجری تھی۔ تو یعنی 40ویں کا تعلق تو اس خاندان، بلکہ خود حضور کو دیکھیے اظہار نبوت 40 برس کی عمر میں کی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو یہ تمام چیزیں اس بات کی طرف لے کے جاتی ہیں کہ 40 دن، اور یہ ہوتا کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی والدہ کے شکم کے اندر تخلیق کا جو مدارج رکھے ہیں ان میں بھی 40 دن ہی رکھے ہیں۔ 40 دن نطفہ ہے، اس کے بعد پھر وہ علقہ ہے، پھر وہ مدغہ ہے، اور یہ سارے 40 دن پہ تقسیم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی کوئی 40 دن کا ہے؟ ان کا وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، یہ کوہ طور پر آپ نے 40 دن گزارے اور روزہ بھی رکھا اور رات کو قیام بھی کیا، تو پھر 40ویں دن ان کو تو رات عطا کی گئی۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، آپ نے بلال رضی اللہ عنہ کو مبارکباد پیش کی تھی اس بات کی۔ انہوں نے کہا کس بات کی مبارک؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سے سنا ہے کہ قیامت والے دن جب ہم جائیں گے نا جنت میں تو تم اس وقت مؤذنین کے سردار ہوگے بلال، اور پھر سرکار نے مجھے یہ ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے بے ریا بے لوث صرف اللہ کی رضا کے لیے 40 دن اذانیں دی ہوں گی نا، وہ بھی بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے پرچم کے نیچے جا رہا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حضرت معاذہ رضی اللہ عنہ ایک صحابیہ تھی، وہ حاضر ہوئی تو انہوں نے عرض کیا کہ ماں جی یہ جو ہم اپنے مدفونین جن کو ہم دفن کر دیتے ہیں مرنے کے بعد ان کی کیفیت کیا ہوتی؟ تو آپ نے مرفوعاً روایت فرمائی کہ جب یہ قبروں میں جاتے ہیں تو مومن کے لیے اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو 40 ہاتھ تک وسعت عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان۔ اسی طرح حضرت سیدنا یونس علیہ السلام آپ نے بھی 40 دن تک وہ مچھلی کے پیٹ میں وقت گزارا اور پھر اس کے اندر آپ پڑھتے رہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور سرکار فرمایا کرتے تھے جس پہ کوئی مشقت ہو تو وہ 40 دن تک اس کو پڑھتا رہے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس مشقت کو دور فرما دیتا۔ حضرت سیدنا آدم علیہ نبی علیہ السلام کی جب اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمائی تو پھر انہوں نے خواہش کی کہ میری اولاد میں سے جنہوں نے آنا ہے وہ مجھے دکھائے جائیں، تو جب ان کے سامنے ان کی اولاد کے وہ معاملات پیش کیے گئے تو آپ نے دیکھا کہ ایک چہرہ بڑا خوبصورت ہے، تو پوچھا یہ کون ہے؟ تو عرض کیا گیا کہ یہ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام۔ آپ نے فرمایا کہ داؤد کی کتنی عمر ہے؟ فرشتے نے عرض کی کہ ان کی عمر 60 برس ہے۔ آپ نے فرمایا اتنا خوبصورت پیارا لگ رہا ہے اور عمر اتنی تھوڑی سی، چلو ہم اثار کر دیتے ہیں۔
تو آپ نے کہا اچھا بتاؤ میری عمر کتنی ہے؟ فرشتے نے عرض کیا کہ آپ کی عمر 1000 برس ہے. فرمایا میری اتنی لمبی عمر ہے, میں نے اتنی کیا کرنی, تھوڑی کم بھی ہو جائے گی, آپ ایسا کرو میرے 40 سال نکال کے حضرت داؤد کو دے دیے جائے. تو ابتدا سے وہ 40 کا تعلق جو چلتا آ رہا ہے. پھر وہ میں مکمل کر دوں اس روایت کو کہ پھر جب ان کو 40 برس دے دیے کہ 960 آپ کے ہوئے تو آ گیا ملک الموت. آپ نے فرمایا کس لیے آئے؟ انہوں نے کہا قبض روح کے لیے. تو کہنے لگے کہ میرے تو ابھی 40 سال باقی ہیں. انہوں نے کہا وہ تو آپ دے چکے. تو یہ بھی انداز محبوبانہ تھا, وہ کہہ دیں کہ انہوں نے کہا آپ دے چکے, انہوں نے کہا میں ابھی نہیں مرنا چاہتا, اچھا میرے 40 پورے کرواؤ. اچھا انہوں نے کہا وہ دے دی, انہوں نے کہا میں تو اپنے پورے کروں گا. تو انہوں نے رب کائنات نے وہاں پر فرشتے کو حکم فرمایا کہ جا کے کہہ دو کہ آپ کے بھی ہم نے 40 ڈال دی اور وہ 40 داؤد علیہ السلام کو بھی عطا فرمایا. تو یہ 40 کا تعلق جو ہے وہ گہرا چلا آ رہا ہے, اور اہل بیت اطہار کے حوالے سے بھی ہمیں نظر آ گیا ہے. تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک تقریب ہے ایصال ثواب کی. اس کے اندر جو انوار ساتیہ کے اندر علامہ عبدالسمیع رامپوری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ آپ کا 3 دن 7ویں دن اور 40ویں دن ان کے لیے آپ نے اہتمام فرمایا. ان کی شہادت کے بعد حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے 40 دن بعد ان کے لیے اہتمام کیا گیا, ایصال ثواب کیا گیا. تو یہ 40 دن کا تعلق اگر اہل بیت سے ہے تو پھر اہل بیت کے ماننے والوں سے بھی ہے. اچھا قاضی عبدالنبی کوکب رحمۃ اللہ علیہ ہماری بہت بڑی علمی شخصیت تھے, وہ کہتے تھے کشف المحجوب پہ, جس طرح یہ ہمارے کاظمی صاحب اتھارٹی ہے نا, وہ بھی کشف المحجوب کا انہوں نے کئی سال درس دیا داتا صاحب. وہ کہتے تھے اس کو 40 حصوں میں تقسیم کرو اور 40 دن جو ہے وہ ایک حصہ جا کے کشف المحجوب کا داتا صاحب کے مزار پہ بیٹھ کے پڑھو, تو آدمی کا جو اندر کشف ہے اور اس کو جو روحانی بلندیاں عطا ہو جاتی ہیں. جی کاظمی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. کاظمی صاحب بات یہ ہے کہ آپ نے بھی بہت پڑھا, امام عالی مقام, تاریخ اسلام بھی پڑھی, سب کچھ پڑھا, لیکن اب لیٹسٹ جو ہے وہ ریسرچ لاہور کے بعض ملاؤں نے اور ایک ملا کے کوئی جو تھے چیلے چانٹے لونڈے, انہوں نے کوئی ریسرچ کی. انہوں نے کہا کہ وہ کربلا میں نہ تو ان کی لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے گئے, نہ بیبیوں کے دوپٹے کھینچے گئے, نہ ان کو پا بجولاں جو تھا وہ لے جا کے کوفے میں اور اس کے بعد دمشق تک جو ہے وہ لے جایا گیا. یہ سارا کچھ نہیں ہے. تو مجھے پھر اس پہ شک پڑا, تو میں نے بھی کچھ ریسرچ کی, تو پتہ یہ چلا کہ امام عالی مقام کی جو شہادت ہے وہ جو تھا وہ یہ ڈرون سے ہوئی تھی. ڈرون ایک چلا تھا اور یا ایئر کریش ہوا تھا, کوئی اس طرح کی بات ہے. کیونکہ آخر اتنے ملا جو ہیں وہ اگر بات کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس طرح ہوا ہی نہیں, اور ایسے بدبخت تھے. انہوں نے کہا کہ امام احمد رضا جو تھے وہ بھی کہتے تھے کہ یہ بات غلط ہے. تو ہم نے تو امام احمد رضا کی وہ جو فتاویٰ تھے اس سے بھی آپ کو پتہ ہے پڑھ کے سنا دیا, دکھا دیا. ان کے بھائی حسن رضا جو تھے ان کا بھی دکھا دیا. لیکن اب ملاؤں کی یہ ریسرچ ہے کہ ایئر کریش میں مارے گئے تھے, شہید ہو گئے تھے. جی آپ بتائیں ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی حبیب اللہ. السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین. قبلہ غازی صاحب آپ کا سوال بھی بڑا اہم ہے, اور اس سوال سے پہلے میں ضرور کہنا چاہوں گا پاکستان کے اندر جو آپ کی کنٹریبیوشن ہے حسینیت کو زندہ کرنے کے لیے پچھلے بہت سے سالوں میں آپ یہ کر رہے ہیں, اللہ آپ کی حفاظت کرے. اور اس محرم الحرام میں خاص طور پر آپ نے میموریبل پروگرامز ریکارڈ کرائے, امام علی مقام, امام حسین علیہ السلام, ان کے رفقائے کار, ان کے اصحاب, ان کے فیملی ممبرز, اور آپ نے یادگار ٹریبیوٹ پیش کیا. الحمدللہ. اور آج چہلم میں امام علی مقام, امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے بھی یہ پروگرام ہو رہا ہے. اللہ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے, اور جیسے آپ نے ختم نبوت کے لیے کنٹریبیوٹ کیا, اب الحمدللہ آپ ناموس اہل بیت کے لیے بہت زیادہ سٹرگل کر رہے ہیں. یہ واقعی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. الحمدللہ. جو ملاؤں کی بات ہے وہ تو شاید میں آخر میں چلتے ہوئے اس پہ کوئی بات میں کرنا چاہوں گا, لیکن آغاز میں قبلہ غازی صاحب میرا دل کرتا ہے کہ ہماری جو آئیڈینٹیٹیز ہیں نا, ہم اپنی آئیڈینٹیٹیز کو ذرا ریویو کر لیں آج, ٹھیک, تھوڑا سا نا ری ڈیفائن کر لیں. ٹھیک. ہم یہ جو مسلک کی آئیڈینٹیٹیز ہیں نا ان سے باہر نکلیں, ان سے باہر نکلیں. ہم سب محمدی مسلمان بن جائیں. ٹھیک. اور جب ہم محمدی مسلمان ہیں تو آقا کی اس حدیث کے تحت
انا من الحسین، تو ہم حسینی مسلمان بھی ہیں. قائد اعظم سے پوچھا نا کہ آپ کا مسلک کیا ہے، انہوں نے کہا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کہا اس سے اٹھ جاؤ اوپر، اس سے اوپر اور باقی جو نیچے آئیں گے جھگڑے ہوں گے، جب اوپر جائیں گے تو سب ختم ہو جائے سب ختم ہو جائے گا. تو ہم محمدی مسلمان ہیں، اور ہر محمدی مسلمان جس کے قلب میں روشنی ہے وہ حسینی ہے، واہ واہ وہ حسینی مسلمان ہے. واہ 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 تو تفریق یہ کر لیں کہ ہم امام علی مقام علیہ السلام کے ساتھ ہیں، واہ، اور جو دوسرے ہیں وہ بھی یہ کہنا شروع کر دیں ہم یزید کے ساتھ ہیں، بات ختم ہو بڑے جائے. منافق بزدل ہیں، کہتے ہی نہیں. میں بیشتمار دفعہ کہہ چکا ہوں، آؤ دعا مانگے میدان میں کہ اللہ تعالیٰ تمہارا حشر یزید کے ساتھ کرے، اپنی اولادوں کے نام یزید رکھو، ہمارا حشر امام پاک کے غلاموں میں ہو جائے. ہم اور ہماری اولادیں اور ہمارے خاندان، ہم تو 1400 سال سے غلام حسین ہیں. ہاں، اگر آپ کو یزید اور اس کے خاندان سے محبت ہے، یزید کے پیروکاروں سے محبت ہے، آپ نام رکھیں اپنے بچوں کے، ان کے آپ یادگاری جلسے منعقد شمر کریں، رکھیں، یزید رکھیں، وہ کون تھا جو لے کے گیا تھا انعام کی حسین بن خاطر؟ نمیر رکھیں، یہ نام رکھیں، حرملہ رکھیں. ہمیں پتہ تو چلے کیا منافقت ہے کہ پردے کے پیچھے رہتے ہو. 1400 سال بعد بھی اتنی جرت نہیں ہے تمہارے اندر کہ حسینیوں کا سامنا نہیں کر سکتے ہو. واہ، اور یہ اس طرح کے ہمارے سامنے یہ نیریٹیوز پیش کرتے ہو کہ امام علی مقام پہ نعوذ باللہ کبھی خروج کا الزام لگا دیتے ہو کہ نعوذ باللہ وہ شریعت مطہرہ سے خروج کر رہے تھے، امام برحق موجود تھا، راستے میں ڈاکوؤں نے شہید کر دیا، راستے میں کوئی پہنچے معاملہ نہیں، ہوا، کربلا میں پہنچے گورنرز نہیں. نے کر دیا. واقعہ ہرہ کے اوپر جو آپ نے پروگرام کیا، کہاں لے کے جائیں گے واقعہ ہرہ کو؟ جو مدینہ شریف کی بے حرمتی ہوئی ہے، جو کعبۃ اللہ شہید ہوا ہے، یہ ریکارڈ کی بات ہے، صرف پردے نہیں چلے. بعد میں حضرت عبداللہ ابن زبیر نے دوبارہ تعمیر کیا تھا، ایسا ہی، کوئی شک، بیت اللہ کی تعمیر نو ہوئی ہے. کوئی شک نہیں. آپ کے قبلے کو شہید کیا گیا، منجنیقیں چلائی گئیں، مدینہ شریف کے اندر کیا معاملات ہوئے، اور آپ آج بھی یزید کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. انفارچونیٹ. قبلہ غازی صاحب، اس ساری بات کو ایک طرف، آپ کے پروگرام میں جب بھی آتا ہوں میں سوچتا ہوں کہ آج ذرا اپنے جذبے کو ذرا لاجیکل کانورزیشن کروں گا، لیکن پتہ نہیں آپ کو دیکھتا ہوں کیا حرارت ملتی ہے کہ وہ میں اپنے آپ میں برداشت رہ ہی نہیں ہوتا، پاتا. سچی بات یہ ہے، برداشت ہی ہوتا. یزید کا نام ہی آتا ہے نا تو ہمارا تو خون کھول جاتا ہے. بے شک. میں اس بات کو تھوڑا سا ایک ڈفرنٹ اینگل پہ لینے کے لیے، بہت ہی برکاتی صاحب نے خوبصورت کانورزیشن، کیا بات جی، کمال. 40 کے نمبر کے اوپر جو کانورزیشن کی، اللہ ان کو سلامت رکھے. بہت. میں ایک ڈفرنٹ اینگل پہ، داتا صاحب نے اس پر بحث کی ہے. ایک ہے ریچول. ہمارے اسلام کے اندر بہت سے ریچولز ہیں جن کو دین اکنالج کرتا ہے اور ان کے اوپر چلنا ہے ہمیں. بالکل ٹھیک. وہ رسوم نہیں ہے صرف، ٹھیک. وہ ہمارے لیے اوبلیگیشنز ہیں ایٹ ٹائم. ٹھیک. مگر رسم سے آگے ہے ایکچول، ریچول سے آگے ہے ایکچول. ہم جب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی یاد مناتے ہیں محرم الحرام میں، آج منا رہے ہیں سفر المصطفیٰ، سارا سال ہی مناتے ہیں اپنے اپنے درجے پر. یہ ریچول اگر ایکچول نہ بنی تو امام علی مقام ہم سے راضی نہیں ہوں گے کل کو. اور امام علی مقام کا مشن اصل میں کیا ہے؟ وہ 72 لوگوں نے جو گردنیں کٹائی ہیں، اپنی جان کو، اپنے نور پاک کو جو سپل کیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ کوئی بہت بڑا مقصد ان کے سامنے ہے. ٹھیک. اور وہ چاہتے ہیں کہ میرے فالوورز، میرے پیروکار اس مقصد کو انڈرسٹینڈ کریں اور اس مقصد پر چلیں. ٹھیک. امام کی یاد میں آنسو بہانا بڑی بات ہے. ٹھیک. جنت تو مل ہی جائے گی، لیکن کیا امام راضی ہوں گے اس سے؟ امام کا مشن کیا ہے؟ واٹ از دا مشن آف امام؟ امام کے مشن کو ہم 2 حروف کے اندر سم اپ کر سکتے ہیں. ٹھیک. امام کا مشن ہے توحید الہی. واہ. امام کا مشن ہے اس الہی نظام کی اس دنیا کے اندر امپلیمنٹیشن. بالکل ٹھیک. اور امام کا مشن ہے ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ناظرین کرام، بہت مختصر وقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین کرام. آپ کو میں خوشخبری سنا دوں. ماشاءاللہ خوشخبری ود ان بریکٹس. روا میں تحریک انصاف کا دفتر کھل گیا ہے اور پنجاب اسمبلی میں لکھا ہوا ہے لا نبی آبادی، اور اسلامی ٹچ جو ہے وہ زبردست اس کا اظہار ہو گیا ہے.
تو اس لیے آپ کے لیے خبر دے رہا ہوں مبارکباد کی. اور ڈبل مبارکباد یہ علامہ صاحب آپ بھی غور کیجئے, جتنی علماء کی تنظیمیں ہیں ان کا سکوت ماشاءاللہ جو ہے وہ بڑا معنی خیز ہے اور حکمت آموز ہے. اور الحمدللہ امام پاک نے جو قربانی دی تھی, وہ جو امام زین العابدین نے فرمایا تھا نا کہ مجھے دکھ جو ہے وہ کوفیوں کی خاموشی سے زیادہ ہوا ہے, امام پاک کا جو واقعہ اس سے کم دکھ پہنچا ہے. یہ جو خاموشی ہے, تو یہ جو کوفیانہ خاموشی ملک میں چھائی ہوئی ہے, اور یہ جو پہلے کوئی لوگ جلوس نکالتے تھے, فلاں کرتے تھے, سب تنظیمیں, وہ جس طرح اسپین میں ناموس رسالت کی جو غیرت تھی وہ آہستہ آہستہ ختم کی تھی, خدا نخواستہ پاکستان میں بھی وہ معاملہ تو نہیں آ رہا. وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں, ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. جی جاری رکھیں. جی قبلہ غازی صاحب, پاکستان میں ایسے آپ جیسے اکابر ہمارے مجاہدین موجود ہیں, اور ان کی وجہ سے انشاءاللہ پاکستانی مسلمان کے اندر سے انشاءاللہ جتنے بھی ہم گئے گزرے ہیں, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور ان کی ختم نبوت ہمارے لیے, جب آقا کا نام ہے تو خاتم النبیین سنونیمس ہے ہمارے لیے. ہم کو دوسرا عہدہ سوچتے ہی نہیں ہیں. آقا کے نام کے ساتھ آقا کا یہ عہدہ ہمیشہ ہمارے سامنے, ہماری تو جانیں قربان کہاں چلی جاتی ہیں جب ایک بندہ کہتا ہے کہ 100 حسین تو ادھر میرے گریبان میں ہیں, اور یہ مردہ علی کو تم مانتے ہو, زندہ علی کو نہیں مانتے, اور وہاں ہم جا کے دفتر کھول رہے ہیں اور ہم جا کے وہاں پہ نعرے لگا رہے ہیں. یہ اسلامی ٹچ ہے؟ استغفر. یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک میں؟ قبلہ غازی صاحب یہ بات پھر کہیں اور نکل جائے گی, لیکن یہ بات بھی مجھے پھر کہنے دیں آپ کہ پاکستان کے اندر انفارچونیٹلی جب ہم میجورٹی اور مائنورٹی کا کھیل کھیلتے ہیں تو ایٹ ٹائمز مائنورٹیز اپنے آپ کو کٹھی کرتی ہیں اور وہ ان کے ساتھ بھی جا کے مل جاتی ہیں. بالکل ٹھیک. اور جو جس بات کا آپ نے اشارہ کیا ہے, ان لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ جو امام حسین علیہ السلام کا بھی گستاخ ہے, ہاں, کیا اس پارٹی کے ساتھ ہم کبھی مل سکتے ہیں؟ کبھی نہیں. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے, کیونکہ یہ پاکستان میں نہیں, ویسٹ کے اندر لوگ جب میجورٹی اور مائنورٹی میں اپنے آپ کو تقسیم کرتے ہیں تو ایٹ ٹائمز وہ کہتے ہیں جی ہم پہ بھی بڑا آپریشن ہو رہا ہے, وہ مائنورٹی کہتی ہے ہم پہ بھی بڑا آپریشن ہو رہا ہے. بس اس سے ہمیں باہر آنا پڑے گا, اس سے باہر آنا پڑے گا. قبلہ غازی صاحب میں اپنی بات کو بالکل کلمینیٹ سمیٹتے ہوئے, اس کائنات کے 2 بڑے سوالات ہیں. ایک بڑا سوال ہے کاسمولوجیکل میٹافزیکل, اس کائنات کا خالق کون ہے, اور دوسرا بڑا سوال سوشیولوجیکل سائیکولوجیکل, میرا اس خالق کائنات کے ساتھ اگر وہ ہے کیا تعلق ہے, اور میں نے اس دنیا میں زندگی گزارنی کیسے ہے. میٹافزیکل کاسمولوجیکل سوالات اور سوشیولوجیکل اور سائیکولوجیکل سوالات کا بہترین جواب امام حسین علیہ السلام نے دیا ہے کہ وہ ہے اس کے نظام کے لیے. میرا کردار یہ ہے کہ میں گردن کٹانے کے لیے تیار. واہ 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 واہ. آج اگر میں اور آپ ہم سب کلیم کرتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں, تو وقت کے یزیدوں کو, نمرودوں کو, فرعونوں کو للکارنا ہوگا. کمپرومائز سمجھوتے نہیں کر سکتے. وہ ہمارے باس کی شکل میں ہو یا وہ کوئی استعمار کا ملک ہو, جو جس کے اندر جتنا جذبہ ہے, اگر واقعی وہ حسین ہے, نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری. اب وہ والا معاملہ آ گیا. خالی باتیں کرنے سے اور رونے سے جنت تو شاید مل جائے, لیکن امام حسین کا یہ مشن نہیں ہے, مشن بلند ہے. مسلح بیچ کر خنجر خرید ہے صوفی ناداں, کہ ٹکرانے کو ہے تیری فقیری سے شہنشاہی. سبحان اللہ. وہ تو پھر نکلے. جی علامہ صاحب ایک بات بتائیں آپ, میرے اور آپ کی ماں کو کوئی گالی دے ہم سے برداشت ہوتی ہے؟ پوپ نے کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے خلاف بکواس ہو رہی تھی ویسٹ میں, تو اس نے کہا بھی بات یہ ہے کہ میری ماں کو کوئی گالی دے تو میں اس کو تھپڑ ماروں گا, میں اس کو مکہ مار دوں گا, میں برداشت نہیں کر سکتا. امام علی مقام کے بارے میں جو میں نے نعوذ باللہ آپ کو سنائی ہے, تو صرف میں نے 1-2 باتیں سنائی ہیں, اس طرح کی اتنی ارزہ سرائیاں ہیں, اور وہاں ہم پہنچ جائیں اور ہمارا محبت کے رشتے ان لوگوں سے شروع ہو جائیں تو پھر کیا ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے غازی صاحب, پہلے جو آپ نے جو بات کی میں اسی کے حوالے سے عرض کرتا ہوں کہ یہ لوگ وہ ہیں کہ جو در حقیقت دنیا کے بدلے میں اپنی آخرت بیچتے ہیں, اور یزید کے دربار میں بھی ایسے خطیب موجود تھے, ایسے مفتی موجود تھے کہ جب اس نے اپنے ایک درباری خطیب سے کہا کہ تو ممبر پہ جا, اور اس نے رسول خدا کا تعلق اور نسب نعوذ باللہ یزید سے جا کے خاندان سے جوڑ دیا, اور جب وہ نیچے اترا تو امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا وَيْلُكَ أَيُّهَا الْخَاطِبُ,
اشتریت مرضات المخلوق بسخط الخالق کہ خطاب کرنے والے افسوس ہے تو نے مخلوق کو راضی کرنے کے لیے خالق کو ناراض کر دیا۔ اور دوسرا جملہ اس خطیب کے بارے میں کہا، اور ان مفتیوں کے بارے میں بھی یہی جملہ ہے امام سجاد علیہ السلام کا جو امام حسین علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ امام نے اس مفتی کو کہا جو یزید کی طرفداری کر رہا تھا، فَتَبَوَّ مَقْعَدَكَ مِنَ النَّارِ، تو نے یزید کی طرفداری کر کے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا ہے۔ یہ وہی مفتی ہیں کہ جنہوں نے اپنی آخرت بیچ دی ہوئی ہے۔ اور پھر چونکہ یہ 40 امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے پروگرام اچھا بڑی بات ہے جی، 100 کلومیٹر بنتا ہے نجف سے کربلا، نجف سے کربلا، ہاں جی، جو 100 کلومیٹر ہے، تقریباً 80 کلومیٹر ہے، 80 کلومیٹر لوگ پیدل چلتے میں نے پیدل چل رہے ہو۔ اور دیکھیں یہ ایک عشق ہے، ایک جذبہ ہے، کمال ہے ویسے۔ اور یہاں پہ میں یہی 40 امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے جو کاظمی سے ہم نے بات کی، میں اس کے حوالے سے آگے بڑھاتا ہوں۔ جب یہ رہا ہوا شام سے قافلہ تو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے اگرچہ امام سجاد علیہ السلام سے کہا، یزید سے کہو 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ ایک یہاں پہ مکان خالی کر کے دے تاکہ ہم ان لوگوں کو سارا واقعہ کربلا بتا کے جائیں، امام کی مظلومیت سنا کے جائیں۔ اور دوسری شرط یہ تھی کہ جو آپ لوگوں نے شام غریبہ ہمارا مال و اسباب لوٹا تھا وہ واپس کر دو۔ اور یزید نے ایک عجیب گھٹیا بات کی، وہ کہتا ہے امام علی زین العابدین علیہ السلام سے، آپ اپنے نقصان کی فہرست دو، میں اس کی آپ کو مالیت قیمت دے دیتا ہوں۔ وہاں امام علی زین العابدین علیہ السلام نے ایک جملہ کہا تو اس کا کیا معاوضہ دے گا؟ ان فیہا مغزل فاطمہ بنت رسول اللہ، اس میں جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کے ہاتھ کے سلے ہوئے کپڑے تھے، اس لیے ہم اس مال و اسباب کو واپس کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ اور تیسری شرط یہ رکھی تھی کہ جو ہمارے شہداء کے سر تم نے نوک سینہ پہ بلند کر کے توہین کر رہے تھے وہ سرائے مقدسہ واپس کرو تاکہ ہم انہیں دفن کر دیں۔ باقی شہداء کے سروں کو معتبر روایت کے مطابق آپ نے شام میں ہی دفن کیا، وہاں ایک مقام رؤوس الشہداء ہے، اور امام حسین علیہ السلام کے سر مقدس کو آپ کربلا واپس لائے، جی جسد اطہر کے ساتھ۔ اب پھر جب انہیں رہا کیا گیا، یزید نے کہا ٹھیک ہے یہ شام سے مدینہ چلے جائیں، لیکن جناب زینب سلام اللہ علیہ کے ایک مدبرانہ سیاسی بصیرت دیکھی، انہوں نے کہا نہیں، مدینہ جانے سے پہلے ہم کربلا جائیں گے۔ یہ کیوں کہا تھا؟ وہ مدینہ بھی جا سکتی تھی کہ پھر کربلا آتی، در حقیقت وہ ماحول ایک عجیب گھٹن کا اور دباؤ کا ماحول تھا کہ یزید نے اس نے کہا اب لوگ سہم گئے ہیں اور گھٹن کا ماحول ہے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کہا میں اس گھٹن کے ماحول کو ختم کروں گی کہ جہاں پہ انہوں نے کربلا میں ہمارے اوپر ظلم کیا، ہم 40 دن بعد اسی سرزمین میں کھڑے ہوں گے اور وہیں پر امام حسین علیہ السلام کا ذکر کریں گے، تاکہ ظالم کو پتہ چل جائے کہ جہاں پہ تم ظلم کر رہے تھے ہم وہیں پر اجتماع کر کے اس ظلم کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ اور پھر 20 سفر کو ہی جس دن یہ قافلہ پہنچا ہے نا، اس سے پہلے صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کربلا پہنچ گئے تھے، اور اس لیے کہتے ہیں کربلا کے پہلے زائر وہ صحابی رسول جناب جابر ہیں، اور بنی ہاشم کے کچھ افراد بھی تھے۔ لیکن یہ جو پرمغز ایک مختصر تھا اجتماع تھا، انہوں نے لوگوں کو ایک جرت دی کہ آپ نے ظلم کے خلاف آواز بلند کرنی ہے۔ انہوں نے لوگوں کے اندر ایک حوصلہ پیدا کیا کہ تم نے ظلم کے خلاف زبانیں بند نہیں رکھنی۔ اور یہی دیکھیے جیسے ہی یہ کربلا سے واپس گئے تو یزید کے خلاف تحریکیں اٹھنا شروع ہو گئی، اس کے خلاف بغاوتیں ہونا شروع ہو گئی، اس لیے کہ انہوں نے چہلم کے دن کربلا میں لوگوں کو وہ ولولہ دیا، وہ جذبہ دیا، وہ حوصلہ دیا کہ تم نے ظلم کے خلاف بولنا ہے۔ اور پھر 3 دن تک یہ کربلا میں رہے، اور اس کے بعد پھر یہ جب مدینہ گئے، اگر یہاں جملہ کہوں، پھر جب واپس مدینہ میں بھی پہنچے نا، تو امام سجاد علیہ السلام نے بشیر بن جزلم کو کہا جو ساتھ ایک تھا راستہ دکھانے کے لیے کہ جاؤ مدینے میں اعلان کرو۔ امام حسین علیہ السلام کے خانوادے کا قافلہ واپس آ گیا۔ اب امام علیہ السلام باقی ساری جو بیویاں تھیں مستورات، ان کے ساتھ ابھی مدینے کے باہر خیام لگا کے تھے۔ اب اس نے جو اعلان کیا، اس نے کہا یا اہل یثرب لا مقام لکم قتل الحسین فادمعی مدرار الجسم منہ بکربلا مدرج والرأس منہ علی القناة یدار، کہ جو پہلی شہادت کے حوالے سے یہ خبر دے رہا تھا قاصد، اس نے کہا مدینے والوں تمہارا سردار شہید ہو گیا ہے، امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا ہے، اب جتنے آنسو بہا سکتے ہو بہاؤ۔ اور کہا الجسم منہ بکربلا مدرج، اور کہا ان پہ ظلم کی حالت یہ تھی، ان کا جسم مبارک کربلا میں خاک و خون کی ریت پہ پڑا تھا، اور کہا ان کے سر کو نوک نیزہ پہ بلند کر کے شہروں میں بازاروں میں پھرایا جا رہا تھا،
اور اس کے بعد جب یہ قافلہ مدینے میں داخل ہوا اور جناب زینب سلام اللہ علیہ اور بعض روایت میں جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہ جب انہوں نے مدینے میں سامنے قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھی تو انہوں نے پہلا جملہ یہ کہا مدینہ جدنا لا تقبلینا، اے نانا کے شہر ہمیں قبول نہ کرنا، فبالحسرات والاحزان جینا، کہ ہم جو ہے غم و حزن اور حسرتوں کے ساتھ واپس آئے ہیں، فبالحسرات والاحزان جینا، اور خراجنا من کے باہلینا جمعا، کہ جب ہم مدینہ سے چلے تھے ہمارا بھرا ہوا گھر تھا، رجعنا فیک لا رجال ولا بنینا، اب ہم واپس آئے ہیں ہمارے مرد بھی ہمارے ساتھ نہیں ہیں، ہمارے بیٹے بھی ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ ہوئے ہوئے ہوئے۔ اچھا جی علامہ صاحب آپ سے ایک سوال پوچھا، بعض لوگ کہتے ہیں جی یہ جس طرح علامہ صاحب نے بتایا کہ ظلم و جور اور خاص طور پہ جی بربریت کا لفظ نہیں علامہ صاحب کہنا چاہیے، کیونکہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی جو والدہ تھی وہ بربر تھی، طارق بن زیاد بھی بربر تھی، تو جب طارق بن زیاد نے ٹھکائی کی نا دشمنوں کی تو انہوں نے پھر بربر کو بربریت سے بنا دیا، تو یہ میں لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں ذرا احتیاط کرنی چاہیے۔ اچھا لوگ کہتے ہیں جی یہ جو ذکر کرتے ہیں کہ جی اس طرح ظلم ہوئے، سر کاٹے گئے، نیزے پہ لٹکائے گئے، واپس بیویاں اس طرح آئیں، یہ واقعات نہ تو اس طرح ہوئے ہیں، اگر ہوئے ہیں تو ان کو بیان نہیں کرنا چاہیے، یہ جو ہے توہین ہے۔ اس کے اندر میں ایک بات کہا کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آیا کسی سے کوئی پیسے چھین لینے یا کسی کو کوئی تھپڑ مار دینا یا کوئی اور ایسی ویسی حرکت کرنا یہ بڑا جرم ہے، یا کسی کو ناحق قتل کرنا بڑا جرم ہے؟ قتل تو جو ایک مومن کو جان بوجھ کے بغیر وجہ کے قتل کرتا ہے تو وہ دائمی جہنمی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو جن لوگوں نے وہ 72 افراد جن میں 6 ماہ کے بچے سے لے کر امام پاک تک سب کو شہید کرنے سے جن کی تلواریں نہیں رکیں، تو باقی تو جرم چھوٹے ہیں، وہ کرنے سے ان کو کون روک سکتا تھا؟ واہ واہ۔ تو اب یہ ڈیفینڈ کرنا کہ یہ نہیں ہوئے، یہ لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے، بھئی اس سے بڑا جرم تو وہ آل نبی کی شہادتیں تھی، وہ کر چکے، یہ چھوٹا جرم کرنا کون مشکل ہے؟ کون سا مشکل تھا؟ تو اس لیے یہ چیز تو ذہن میں رکھنی چاہیے، بہت اچھی بات کہ یہ جو ڈیفینڈ کرتے ہیں وہ فضولیات میں ہیں۔ دوسرے نمبر پر یہ کہنا کہ اگر واقعات ہوئے تو بیان نہ کیے جائیں۔ یہ حضرت عبداللہ بن عمر سے تھا نا کہ وہ کسی نے پوچھا کہ جی یہ مچھر کا خون لگ جائے، جی جی، تو انہوں نے کہا کہ تم بخاری شریف میں ہے، ہاں کہ بدبختو نواسہ رسول کو شہید کیا، اس وقت تمہیں خیال نہیں آیا، اب تم یہ مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے۔ اس کے اندر میں ایک اور بات عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ سیدھی سی بات ہے، آج ہم لوگ جو اس کیٹیگری میں ہیں، جو خاص ہیں اہل اللہ، ان کی بات نہیں میں کر رہا، اکثر ترین ہمیں اپنے دادا پردادا ایک آدھ پشت اور آگے یاد رہتی، باقی ہمیں اپنے آباء و اجداد کے نام بھی نہیں پتا، بالکل ٹھیک۔ وہ کہاں پہ رہے، کس طرح رہے، کوئی پتہ نہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ ان کا ذکر کبھی گھروں میں ہوتا ہی نہیں، ہاں تو جس کا ذکر چھوڑ دیا جائے پھر آہستہ آہستہ وہ محو ہو جاتا ہے، وہ پھر ماضی کی یاد بھی نہیں رہتی، ختم ہو جاتا ہے۔ واہ واہ واہ۔ تو آپ جو کہتے ہیں کہ ان کا ذکر نہ کرو، ان پہ ظلم ہوا ہے تو وہ بیان نہ کرو، اس کا مطلب ہے کہ در حقیقت وہ یہی چاہتے ہیں جب ذکر کروانا چھڑا دیں گے تو 1-2 نسلوں کے بعد وہ سارا کام ختم ہو جائے گا اور پھر یزید جو ہے امیر المومنین کا درجہ اختیار کرے گا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو یہ سازش ہے کہ یہ بظاہر محبت لیکن اندر زہر، کہ جو ان پہ ظلم ہوا ہے وہ بیان نہ کرو، کیونکہ اس سے یہ ہوگا وہ ہوگا، باقی گھڑنتے ہیں آپ کو۔ آج اگر اتنی اس کی وکالت عزیز ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر واقعہ کربلا میں آپ ہوتے تو یقیناً وہ 22,000 میں مل کے آپ آتے اور کہیں نہ ہوتے۔ ناظرین کرام بہت مختصر وقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ حبيبك خير الخلق كلهم سخر۔ ویلکم بیک ناظرین اکرام۔ علامہ صاحب کتنے دکھ کی بات ہے کہ پاکستان میں اب یہ دن بھی ہمیں دیکھنا تھا بد نصیبی کا کہ بندہ ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ یزید علیہ السلام کو کم از کم چلو علیہ السلام نہیں کہہ سکتے تو ان کو رحمۃ اللہ علیہ یا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ضرور کہنا چاہیے۔ وہ کس خوشی میں؟ اچھا جی اگلی بات سنیں، ایسی بد نصیبی اور ایسے کیا میں ان کو کہوں غیرت سے آری لوگ یہاں پہ ایسے سے جہلا پیدا ہو گئے اور لوگ سن رہے ہیں اور برداشت کر رہے، اس لیے مجھے تو خون کھولتا ہے کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی غلطیاں ہوئیں، ان سے بھی اجتہادی خطائیں ہوئیں، اجتہادی غلطیاں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈانٹ پلائی، نعوذ باللہ من ذالک۔ پیچھے کیا رہ جائے گا؟ دین کہاں رہ جائے گا اگر ہم یہ برداشت کرنی شروع کر دیں گے چیزیں جو اس طرح کی توہین ہے۔ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ جو ان سے یہ غلطی، ان سے یہ غلطی ہوئی، ان سے یہ، اور ہمارے کسی پیر کی، ہمارے کسی مولوی کی، ہماری ماں بہن کی کوئی بات کر کے کہاں جائے وہ معصوم من الخطا ہے۔
یہ دیکھیے حضرت سیدہ زینب سلام اللہ تعالی علیہ اور بقیہ کا 40ویں دن ادھر آنا، یہ ان تمام سوالوں کا جواب ہے۔ وہ یہ ہے کہ اگر آپ آج بھی میپ اٹھا لیں تو دمشق سے ڈائریکٹ مدینہ جانا شارٹ کٹ ہے، وہاں سے کربلا آ کے ادھر جانا بہت طویل سفر ہے۔ بہت اچھے، لیکن آپ ادھر سے محض اس لیے آئی ہیں، میسیج دینے کے لیے آئی ہیں کہ جو ہم بولنا نے نہیں۔ مشن کربلا میں دیا تھا ہم وہیں پہ ہیں، واہ واہ، ہم اسی سٹیج پہ کھڑے ہیں۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اتنے شہید ہو گئے تو ہماری کیفیت بدل گئی، ہمارا بیانیہ بدل گیا، ہمارا انداز بدل گیا۔ ہم آج بھی اسی سٹیج پر ہیں جس پہ امام پاک ہمیں چھوڑ کر گئے تھے۔ 40ویں کا یہ سب سے بڑا سبق ہے۔ بہت اچھے۔ حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے حوالے سے جو ہم معروضات عرض کرتے ہیں، یہ تو شاہ عبدالعظیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر فتح العزیز کے اندر بیان فرمایا ہے، والقمر اذا اتسق کے تحت آپ بیان کرتے ہیں کہ جب مومن قبر کے اندر چلا جاتا ہے تو ہمارے ہاں یہ معمول ہے کہ ہم خاص طور پر 40 دن تک اور عام طور پر 1 سال تک ان کے لیے خصوصی اہتمام کرتے ہیں۔ یہ ہماری طرف سے ان کے لیے ہدیہ اور تحائف ہوا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہم عام مومن کا اگر چہلم شریف ختم اس کا اہتمام کرتے ہیں کہ اس کے حضور یہ ہماری طرف سے تحائف جائیں گے اور قبر کے اندر خوشی ہوگی، تو امام پاک کی خدمت میں اگر پیش کریں اور وہ پیش کرنے والے سے خوش ہو جائیں تو اور کیا چاہیے، اور خوش ہو جائیں گے، اور وہ اتنا سخی گھرانہ ہے، وہ بہت کچھ عطا کر دیں گے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیے حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو 40واں ہے، اس کو خصوصی نسبت اس طرف سے بھی ہم دے سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم طویل نماز جب ادا کیا کرتے تھے نا، تو کچھ مواقع ایسے جسمانی ذوف کی وجہ سے آپ بیٹھ کے تلاوت قرآن پاک نفلوں کے اندر فرماتے، اور جب 40 آیتیں بچ جاتی تو پھر حضور کھڑے ہو جایا کرتے، آخری 40 آیات آپ کھڑے ہو کر تلاوت فرماتے اور پھر آپ رکوع فرماتے۔ تو یہ ہمیں لمس دیا ہے، ہمیں تعلق دیا ہے۔ بلکہ حضرت سب سے پہلے حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ آپ نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی۔ واہ واہ واہ۔ امام ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے، حضرت عبد الواحد، یہ ایک بہت بڑے محدث اور بزرگ ولی کامل گزرے ہیں، وہ بھی، اور دوسرے محدث گزرے ہیں حضرت سیدنا سلیمان بن ترخان رضی اللہ عنہ، انہوں نے بھی 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی۔ اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے بھی 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی، ساری رات عبادت کے اندر وہ وقف کیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ کی یہ نسبت تو ہم دیکھتے ہیں مدینہ کے اندر۔ اچھا، بعض لوگ میں نے دیکھا کہ چلہ لگا لیتے ہیں تبلیغ کے معاملے میں، چہلم پہ اعتراض کرتے ہیں۔ یہ بھی سوچنے کی تو بات، چلہ 40 دن کا ہے، ادھر چہلم بھی 40 دن کا ہے، تو فرق کیا ہے؟ اچھا وہ پھر جدھر چلہ لگاتے ہیں جنہوں نے مرکز بنایا ہوا ہے، اس مرکز کی طرف جانا تو بڑا ثواب بیان کرتے ہیں، اور جو آل نبی کا مرکز کربلا ہے اس کی طرف سفر کو بھی وہ غلط شمار کرتے ہیں۔ وہ میں نے اگلے دن پڑھا، نعوذ باللہ من ذالک، کہ جو مدینہ منورہ کا جو تھا مولانا فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا، جس آدمی سے مکالمے اور مناظرے ہوتے رہے، اس نے کہا جو نیت کر کے مدینہ منورہ کی سفر کرے وہ حرام ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور ہم تو یہ کہتے ہیں جی کہ یہ تو ان کی بدنیات ہیں، یک نکاتی ایجنڈا ہے، جو امت کرتی ہے ہم نے وہ کرنا نہیں ہے، اور جو نہیں کرتے وہ ہم نے ضرور کر کے دکھانا ہے، یہ تو یک نکاتی ایجنڈا ہے۔ ہم یہ بات عرض کرتے ہیں کہ سب سے پہلا جمعہ جو اسلام کے اندر پڑھایا گیا وہ مدینہ منورہ جو اس وقت تک یثرب تھا اس میں پڑھایا، اور وہ پہلا خطاب وہ کرنے والے کون تھے؟ حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ، حضور کی تشریف آوری سے پہلے، اور وہ پہلا جمعہ جو انہوں نے پڑھایا اس کے اندر مقتدی نمازی کتنے تھے؟ پورے 40۔ اللہ اکبر، سبحان تو جب اللہ۔ ابتدائی 40 سے ہے تو پھر یہ 40 سے تمہاری جان نہیں چھوڑنی، جتنا مرضی بغاوت کر لیں۔ جی کاظمی صاحب، اہل بیت اطہار کی محبت، جس سے محبت ہوتی ہے اس کا حدیث پاک ہے نا کہ اس کا بندہ اکثر تذکرہ کرتا ہے، من احب شیئا اکثر، ہاں اکثر ذکر ہوں۔ جی تو یہ اصل تو ہم اپنی غلامی کا اظہار کرتے ہیں اور تجدید غلامی بار بار کرتے ہیں کہ جناب یہ قیامت کے دن جب آپ اپنے غلاموں کی فہرست تیار کریں تو یہ نور سحر کے جتنے ناظرین، سامعین اور جتنے اسکالر ہیں ان کو نہ بھولیے گا، ہمارا نام کسی کونے میں ضرور لکھیں۔ جی قبلہ غازی صاحب، وہ ابھی جس طرح گفتگو برکاتی صاحب فرما رہے تھے، علامہ حسن رضا باقر صاحب، اللہ آپ سب کو حفاظت میں رکھے۔ ایک اور ہی میں تو دنیا میں شاید سفر کر گیا، اور مجھے وہ احمد عدیم قاسمی صاحب یاد آ رہے تھے، وہ جو نور چشم بطول تھا، جو گلے ریاض رسول تھا، واہ واہ واہ، اسی ایک شخص کے قتل سے میری کتنی صدیاں اداس ہیں۔ واہ 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 واہ۔ یہ بات قبلہ غازی صاحب اصل میں نا دل سے سمجھنے والی ہے۔ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے، ان کا خون پاک، ان کا نور پاک
سپل ہوا ہے، کیا اس کو ہم یاد ہمیں منانی چاہیے یا نہیں منانی چاہیے؟ سرکار دو عالم کا نور پاک سپل ہوا ہے، کیا اس پر آنسو بہانے چاہیے نہیں بہانے چاہیے؟ اپنے دادا پر دادا کو ہم یاد کرتے ہیں، کسی نعوذ باللہ جوان بچے کی شہادت ہو جائے اس پہ یاد کرتے ہیں، گن سلوٹس اور بڑے ریچولز ہم نے بنائے ہوئے ہیں۔ تو سرکار کا جو بچہ ہے علیہ الصلوۃ والسلام، 6 ستمبر کو ہم سارے شہداء کو یاد نہیں کرتے؟ ہم یوم شہداء مناتے ہیں، اور یقینی طور پہ یہ سارے شہداء اپنے اپنے درجے پر ان کی کنٹریبیوشنز ہیں، ہم ان کو ایکنالج کرتے ہیں۔ ہم نے خود بھی ہم نے پروگرام آپ کی قیادت میں یہاں پہ بڑا شاندار ہوا، پروگرام کیا۔ تو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نعوذ باللہ ان کا کوئی وارث نہیں ہے، ان کے کیوں ہم ایسے کرتے ہیں؟ کنٹروورسی کیا ہے؟ کیا یہ شیعہ سنی بریلوی دیوبندی اہل الحدیث کا مسئلہ ہے؟ نواسہ رسول ہے، سبحان اللہ، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا خون ہے، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ احادیث جو کہ صحیح احادیث ہیں، بی بی ام سلمہ کی خواب میں آئے سلام اللہ تعالیٰ علیہا، جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواب میں آئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ جو کربلا میں خون امام حسین اور اصحاب امام حسین جمع کرتے رہے ہیں۔ جب یہ معاملہ ہے تو ہم اس کو کیوں ڈسپیوٹڈ بناتے ہیں؟ مجھے تو آج تک یہ سمجھ نہیں آئی۔ حسین و منی و انا من الحسین، حسین و منی و انا من الحسین ہم کیوں ڈسپیوٹ کرنا چاہتے ہیں؟ امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت ایک لیول کے اوپر وہ عکس ہے سرکار دو عالم کا، لا ریب۔ اگر عکس دھندلا جاتا نعوذ باللہ، 1 انچ ادھر سے ادھر ہو جاتا، تو پھر وہ جو ٹروتھ ہے جس کے وہ عکس ہیں اس کے اوپر حرف آ جاتا نعوذ باللہ۔ ایسا ہی ایسا ہی سرکار نے جب یہ کہا حسین و منی وانا من الحسین، سرکار کو یقین کامل ہے کہ میرا حسین میرے بعد حق پر رہے گا، اور وہ حق ہے، اور حق ہمیشہ حسین کے ساتھ ہے۔ اور حق ہمیشہ امام حسین کے ساتھ ہے۔ تو اچھا، ہمیں وہ جو فکرہ ہے شاہ صاحب، وہ بڑی اس میں گہرائی ہے، مجھ جیسا اس جیسے کی کبھی بیعت نہیں کرے گا۔ اور یہ جو فکرہ ہے، اور آپ جب مولانا فضل خیر آبادی پر بھی پروگرام کرتے ہیں تو یہ حسینیوں نے پھر کر کے دکھایا ہے۔ کر کے دکھایا، ہائے حسینی تعداد میں کم ہوتے ہیں۔ واہ واہ واہ۔ میں قبلہ غازی صاحب کہا مولانا فضل خیر آبادی کو کہ آپ صرف اتنا کہہ دیں، وہ جج جو تھا بڑا آپ سے متاثر تھا، اس نے کہا کہ حتیٰ کہ جی آرنلڈ جو تھا وہ مولانا فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے جو نواسے تھے، مولانا عبدالسلام نیازی رحمۃ اللہ، جن کا میں بہت ذکر کرتا ہوں، وہ آرنلڈ ان کا شاگرد تھا، مطلب اس وقت تو سفارشیں بھی بڑی اویلیبل تھی، تو اس نے جج نے کہا کہ آپ صرف اتنا کہہ دیں، یہ آپ کے دستخط نہیں، انہوں نے کہا یہ کیسے کہہ سکتا ہوں؟ امام حسین مانے تھے وہاں پہ، یہ حسینی کردار اگر سامنے نہ ہوتا تو یہ لوگ اتنی قربانیاں دیتے۔ ایبسلیوٹلی۔ اور قبلہ غازی صاحب اس بات کے اوپر ہم اکثر کوئی بات شروع، کوئی پروجیکٹ شروع کرنا چاہتے ہیں، یا کوئی بھی پالیٹکس میں جانا چاہتے ہیں، کوئی سوشل ورک کرنا چاہتے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں ہماری جماعتیں ہوں، ہمارے پاس انسٹیٹیوشنز ہوں، ہمارے پاس مدارس ہوں، دارالعلوم ہوں، پولیٹیکل پارٹیز ہوں، یا بہت ہی ادنا درجے پہ سوشل میڈیا پہ ہم کہتے ہیں جی اس کو شیئر کریں، سبسکرائب کریں، لائک کریں، میرے ویوز اتنے ہو گئے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے پیراڈائم شفٹ کر دی، 72 ہی ہوں مگر خالص ہوں تو ایک انقلاب بپا ہو سکتا ہے۔ تعداد کی زیادتی معنی نہیں رکھتی، قلت و کثرت کے پیمانے بدل کے رکھ دیے۔ 72 پیپل اونلی، اور دنیاوی طور پہ بھی اسی وقت 3-4 انقلابات آئے ہیں، توابون کا، مدینہ شریف میں عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، عبداللہ ابن زبیر کا، بعد میں امام اعظم نے کس طرح حضرت زید شہید کی، حضرت نفس زکیہ کی۔ ریولوشنز کا ایک سلسلہ ہے جو آج تک جاری و ساری ہے۔ علامہ صاحب ایک بات آپ سے پوچھنی ہے، میں نے ایک جگہ یہ بھی پڑھا ہے کہ 140 لوگ شہید ہوئے ہیں کربلا میں، کچھ لوگ وہاں سے کوفے سے بھی آ کے رات کو، اور اس یزیدی فوج سے بھی جن کا ازلی وہ جو تھے ان کا نصیبہ اچھا تھا، وہ ادھر شامل ہو گئے تھے۔ جی اسی طرح ہوا ہے، کئی لوگ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے علاوہ شہید کیے گئے ہیں، اور کچھ لوگ جو تھے وہ شدید زخمی تھے، ان میں سے کچھ لوگ بچ بھی گئے، یعنی کچھ نئے شہید بھی ہوئے، کچھ زخمیوں میں سے بچ بھی گئے۔ میں ایک بات آپ کی اجازت سے ایک علم حدیث اور حدیث کے ادنا ترین طالب علم کی حیثیت سے عرض کرنا چاہوں گا۔ حدیث کی جو 3 اقسام کی جاتی ہیں، حدیث مرفوع اور دوسری حدیث موقوف۔
یہ امت کے لیے قابل عمل ہے اور اس پہ تمام محدثین کا اتفاق ہے۔ حدیث موقوف وہ ہوتی ہے جس میں صحابی کا قول، فعل اور تقریر پیش کی جائے، اس کے اگر مقابلے میں کسی اور شخص کی جو صحابی سے کم درجے کا ہے اس کی کوئی بات آئے گی تو اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ متفقن علیہ اصول ہے۔ تو اگر اسی اصول کو امام پاک پہ اپلائی کر دیں کہ وہ صحابی رسول بھی ہیں تو پھر ان کا قول، فعل، عمل آج بھی حجت ہونا چاہیے۔ اس کے باوجود وہ نواسہ رسول، اہل بیت، یہ تو پلس میں چلے گئے نا، تو کم از کم صحابی سمجھ کے جو انہوں نے سٹینڈ لیا تو کیا اس کو قبول کرنا بنتا نہیں؟ نہیں، لیکن یزید بھی تابعی بھی ہے، پھر اس نے اتنے علاقے بھی فتح کیے ہیں۔ چلیں اگر بالفرض ان کی زبان پہ ہو تو صحابی سے تو پھر بھی نیچے رہے گا نا، تو پھر وہ تو اصول ہے کہ صحابی کے مقابلے میں کسی تابعی کو بعد قبول میں نہیں ہوا کیا ہے، لیکن کوشش ہو رہی ہے اس کو صحابی بنانے کی بھی۔ ہاں، میں آپ یہ کو بتا دوں، پیدائش اس کی کروا سکتے ہیں تو کروا پہلے پیدا کروا سکتے ہیں۔ جی آپ کوئی بات کرنا چاہ رہے نہیں، ہیں؟ میں قبلہ غازی سر یہی ایڈ کرنا چاہوں گا، مجھے صرف ڈر ہے، امید ہے کہ ہمارے ویورز آپ کے طنز کو سمجھیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اس کو برعکس لیتے رہے۔ ہاں، یہ صحیح آپ نے کہا۔ نہیں، اب یہ ہمارے ڈسکلیمر میرا خیال ہے، ہمارے ناظرین کو بہت سمجھ آ گئی ہے کہ میں کس حساب سے بولتا ہوں اور میرا مطلب کیا ہوتا ہے۔ خدا نخواستہ ہم تو کروڑ لعنت بھیجتے ہیں یزید پہ اور اس کے سارے ساتھیوں پہ لعنت بھیجتے ہیں، اور اللہ کے فضل سے آپ نے اور میں نے تو وہ پروگرام بھی ڈاکٹر طاہر القادری کے ساتھ ثابت کر دیا، اس کا کفر بھی ثابت کر دیا ہم نے۔ اگر پھر بھی کسی کا ضمیر نہیں جاگتا تو پھر وہ ازلی بدبختی ہو سکتا ہے۔ جی جناب، ایسے ہی ہے، میں وہی سوال جو آپ نے کیا تو اسے آگے بڑھا دیتا ہوں۔ شب عاشور 32 افراد لشکر یزید چھوڑ کے امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں آئے، اور شہدائے کربلا کی 145 تک تعداد بھی موجود ہے کتب میں۔ اور پھر یہ جو چھوٹے چھوٹے یزید کے وکیل ہیں، یہ جتنے بھی بولتے رہیں یہ خود جو ہیں دنیا سے بالکل نیست و نابود ہو جائیں گے۔ یہ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے یزید کے دربار میں کہا تھا، قید قیدک وسع سعیک وناسب جہدک فواللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا۔ کہا یزید جتنی کوشش کرنا چاہتا ہے کر لے، جو ایڑی چوٹی کا زور لگانا چاہتا ہے لگا لے، مجھے خدا کی قسم ہے تو ہمارا ذکر نہیں مٹا سکتا۔ یہ اس دشمن کے یزید کے دربار میں، اور ان یزید کے وکیلوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے یزید کے دربار میں کہا وَلَا تُمِيتُ وَحْيَنَا، تو ہماری وحی کے آثار کو کبھی ختم نہیں کر سکتا۔ اور اس حوالے سے پیر نصیر الدین شاہ صاحب نے بہت خوبصورت 4 مصرے کہے ہیں، اور وہ سارے مصرے ان لوگوں پہ فٹ آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میرا خدا جسے اوج کمال دیتا ہے اسے بطول کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے۔ یہ جناب بطول کے بھی گستاخ ہوتے ہیں کہ میرا خدا جسے اوج کمال دیتا ہے اسے بطول کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے۔ فرماتے ہیں پرکھ نہ ہو جو کسی کو تو یا حسین کہو، یہ نام وہ ہے جو شجر کھنگھال دیتا ہے۔ تو در حقیقت وہ جو یزید کے حق میں بولنے کی اعلان جسارت نہیں کر سکتے، وہ ذکر حسین سے روکنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ نہیں، تمہارے اندر اگر اتنی ہی یزیدیت ہے تو کھول کے آ جاؤ، ہم بھی بتاتے ہیں کہ حسین ابن علی کون تھے، تم بھی بتاؤ یزید اصل میں حقیقت اس کی کیا ہے۔ اور در حقیقت امام حسین علیہ السلام نے جو اپنا لہو دیا ہے اسلام کو، ہمیشہ کے لیے وہ درخت زندہ جاوید۔ علامہ صاحب بہت شکریہ آپ کا، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ علامہ برکاتی، مزہ آ گیا 40ویں کا۔ اگر اب بھی کوئی اعتراض کرتا ہے تو وہ عقل کا اندھا نہیں، دل کا بھی اندھا ہے۔ آپ کا بہت شکریہ قاضی صاحب۔ یہ میں نے اور آپ نے مل کے جو جھنڈا اٹھایا ہوا ہے، اللہ کرے کہ یہ جھنڈا قیامت تک اسی طرح سلامت رہے، لہلہاتا رہے میرے دیس میں آج بھی اور کل بھی۔ ناظرین کرام، اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا، اللہ تعالی ہمیں حضور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت، لامحدود فضائی نصیب فرمائے، اور اہل بیت اطہار کی ہمیں غلامی نصیب فرمائے، بزرگان دین کا، صحابہ کرام کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نعرہ مل کے لگائیے تاکہ پھر ہم لاڈلے میاں سے منقبت بارگاہ امام میں سن سکیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی لاڈلے میاں۔ جب کبھی شام کے صحرا سے ہوا آتی ہے تو زنجیر سے رونے کی صدا آتی ہے تو زنجیر سے رونے کی
صدا آتی ہے. کیسے مجمع میں وہ بے پردہ حرم کو دیکھے، کیسے مجمع میں وہ بے پردہ حرم کو دیکھے. سر اٹھاتا ہے تو عابد کو حیا آتی ہے. سر اٹھاتا ہے تو عابد کو حیا آتی ہے. اشک بے ساختہ آنکھوں سے چھلک جاتے ہیں. اشک بے ساختہ آنکھوں سے چھلک جاتے ہیں. جو کبھی یاد شہ کرب و بلا آتی ہے، جو کبھی یاد شہ کرب و بلا آتی ہے. مجھ کو بتلائے، مجھ کو بتلائے زمانہ کسی بچے کی کہیں. مجھ کو بتلائے زمانہ کہیں کسی بچے کی کہیں. تیر سے باپ کے ہاتھوں پہ قضا آتی ہے. تیر سے باپ کے سر عباس جو نیزے پہ ٹھہرتا ہی نہیں. سر عباس جو نیزے پہ ٹھہرتا ہی نہیں. اس کو نیزے پہ سکینہ سے حیا آتی ہے. جھکانا چاہا تھا جس سر کو شام والوں نے، شکست دیکھیے اسی سر کو خود اٹھا کے چلے. شکست دیکھی